بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمینے آدمی کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ ناظرین، بہت سارے لوگ آپ نے دنیا میں ایسے دیکھے ہوں گے جو کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا کمینہ پن دکھا دیتے ہیں اور پھر جتنی مرضی کوشش کر لیں ان لوگوں کے بارے میں آپ اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیسے کرنی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینے پن کو بچانے کے لیے بہت سی ایسی کوششیں کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی ثمر نہیں نکلتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ جو آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھٹیا انسان کی نشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ انسان کی شخصیت اس کی عادات و اطوار، افعال اور کردار سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اپنا صاحب اور دوست بھی انہی کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں، اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جاپانی منقولہ ہے، جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی برے لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی فحش باتوں اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بھلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت کامل ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی ہے تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس سے کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں، تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو خیر کی امید نہ رکھی جائے اور نہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ بسا اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے۔ اسے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ معاشرے کا برا انسان ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو آپ نے اس سے نرم گفتگو کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے بارے میں ایسا فرمایا تھا۔ جبکہ آپ نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت صرف برا انسان وہ ہے جس کے شر اور فحش سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اس سے دوری بنا لیں۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت واضح کرنا جو علی الاعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، اسے عیب میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مقصود لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آگے ویڈیو میں انسانوں کی مزید چند علامتوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ ان لوگوں سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس
ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ اس کی اطلاع دوسروں کو دے سکے۔ اسی طرح ان کے مابین قطع تعلق کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی نے دو طرفہ باتیں بتانے والے کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بتایا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسرے کے یہاں نقل کرتا ہے، جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہو، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبانیں ہوں گی۔ حضرت ابو داؤد سے روایت ہے۔ آپ نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی۔ اللہ کے بندوں میں برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ مسند احمد۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ جو چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کی محبت اور اخوت کو اختلاف اور انتشار کے ذریعے تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی کو کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو، اور وہ دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لہٰذا انہیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مزار و پیر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہیں جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی طرح کی پیش گوئی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ مذکورہ تمام حدیث سے اسے بہترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی۔ ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری، بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور ان کے شر سے لوگوں کو مامون نہیں ہوتے، لہٰذا وہ بھی بدترین انسان ہیں جن کو حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔